سالانہ عظیم الشان پرہجوم باوقار شہادت کانفرنس اپنے زوروں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی انجمن اور انتظامیہ، مرکزی علماء کونسل کے ذمہ داران، حاضرین و سامعین، معاونین، سب کو جو کسی بھی طرح اس میں شریک ہوئے اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ سفیر امن جانشین حضرت قاسمی حضرت مولانا صاحبزادہ زاہد محمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان نے حکم فرمایا کہ آپ صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خانوادہ کے آپس کے تعلقات، رشتہ داریاں، باہمی محبت و الفت اور یگانگت پر کچھ معروضات پیش کریں۔ بلا تمہید حضرت کے حکم کے مطابق چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے چند الفاظ کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں خبر دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر والذین معہ کہہ کے آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ خبریں دیں، ان کے کچھ کمالات اور صفات کا ذکر کیا۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی کے ساتھی کافروں کے مقابلہ میں سخت تھے، سخت ہیں، آپس میں شیر و شکر ہے۔ شدت اور رحمت دو اوصاف اللہ نے ان الفاظ میں ذکر کیے جن کی میں نے تلاوت کی۔ صحابہ کرام میں شدت بھی تھی، رحمت بھی تھی۔ شدت کا محل اور تھا، رحمت کا محل اور تھا۔ شدت کا محل کفار تھے، رحمت کا محل آپس میں نبی کے یار تھے۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہاں ایک نکتہ کی جانب اور توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، قرآن کریم رحمت للمومنین ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے اشداء علی الکفار کو مقدم فرمایا، رحماء بینہم کو مؤخر فرمایا، گویا شدت کو رحمت پر تقدیم بخش۔ اس کی ایک حکمت نے یہ ذکر کی ہے کہ آپس کی محبت، مودت، الفت و عقیدت، پیار اور آپس میں رحم تبھی قائم رہ سکتا ہے جب دشمنوں اور کفار سے شدت میں کمی نہ آئے۔ ان سے شدت ہوگی تو آپس میں رحم دلی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس حکمت کو کما حقہ سمجھا۔ کافروں سے شدت میں کمی نہیں کی، آپس میں محبت میں کمی نہیں کی۔
جہاں تک خلفائے ثلاثہ کے خانوادہ علی سے تعلقات کی بات ہے، شیخ توسی نے امالی میں، ملا باقر مجلسی نے حق الیقین میں لکھا ہے، صاحب کشف الغمہ نے کشف الغمہ میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے حضرت ابو بکر و عمر نے آمادہ کیا، ان کی ترغیب پر خواستگاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آتا تھا لیکن تردد میں تھے، اگر اللہ کے نبی نے مہر کا پوچھ لیا تو علی مہر کہاں سے ادا کرے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے یہی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھی۔ حضرت ابو بکر نے یہ ذمہ خود اٹھا لیا کہ اگر اللہ کے نبی نے مہر کے بارے میں فرمایا تو جو بھی ہوا ادا ابو بکر کرے گا، نکاح نبی کی بیٹی سے علی کا ہوگا۔ یہ آپس کی محبت اور آپس کی قربت ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آمادہ کیا، نبی کی خدمت میں خود لے کر گئے، غرض بتائی، اللہ کے نبی نے رشتہ منظور فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، انتظامات کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ جو تھا بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرہ بیچنے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی زیرہ بیچنے کے لیے نکلے، تکوینی نظام ہے پروردگار عالم کا۔ اللہ نے حضرت عثمان کو راستے میں کھڑا کیا ہوا تھا، انہوں نے حضرت علی کو بازار نہیں پہنچنے دیا، راستے میں ہی غرض اور غایت معلوم کی۔ حضرت علی نے بتائی کہ زیرہ بیچنے جا رہا ہوں، نبی کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے زیرہ کا بھاؤ لگایا، زیرہ خرید لی، مبیے پہ قبضہ کیا، سمن حضرت علی کو تھما دیے۔ سمن حضرت علی نے تھام لیے، مبیے پہ حضرت عثمان نے قبضہ کر لیا۔ جب زیرہ حضرت عثمان نے لے لی تو بعد میں فرمایا، مجاہد زیرہ کے بغیر اچھا نہیں لگتا، یہ زیرہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ 400 درہم بھی علی کے پاس، زیرہ بھی علی کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو لے کر خوشی خوشی حضور کی خدمت میں پہنچے، جا کے دراہم نبی کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور نے پوچھا، زیرہ بھی آپ کے پاس، دراہم بھی آپ کے پاس؟ جی اللہ کی مدد آ گئی، اللہ نے عثمان کو بھیج دیا، عثمان نے زیرہ خرید کے ہدیہ کر دی، اس کی قیمت پہلے مجھے دے دی۔ حضور نے ڈھیروں دعائیں دی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلفائے ثلاثہ کا جو کردار حضرت علی کے فاطمہ سے نکاح میں ہے، اسے اگر پیش نظر رکھا جائے تو ان دونوں کی، صحابہ و اہل بیت کی، صحابہ کرام اور خانوادہ نبوت کی ایسی محبت دنیا کے سامنے آئے کہ کوئی طبقہ الٹا بھی لٹک جائے، ان کے درمیان تفریق کا قائل کسی کو نہیں کر سکتا۔ اور صاحب کشف الغمہ نے کشف الغمہ میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم جو حضرت علی نے پیش کی، کچھ حضرت بلال کو دی، کچھ حضرت ابو بکر کو دی۔ حضرت بلال سے فرمایا آپ خوشبو لے کے آؤ، حضرت ابو بکر سے فرمایا آپ جہیز کا سامان بناؤ۔ دونوں نے اپنی اپنی ذمہ داری نبھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خادم ہیں،
اسماء الرجال کے ماہرین نے لکھا 10 برس کی عمر میں حضرت انس نبی کی خدمت میں آئے، 10 برس مصطفیٰ کی خدمت کی، 20 برس کے ہوئے حضور اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ حضرت انس آپ کے خادم تھے، آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کچھ دیر کے بعد کہ ادعو لی ابا بکر و عمر و عثمان و طلحہ و زبیر، میرے پاس ابو بکر کو لے آؤ، میرے پاس عمر کو لے آؤ، میرے پاس عثمان کو لے آؤ۔ ادعو لی ابا بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر، میرے پاس زبیر کو لے آؤ۔ جب سب مصطفیٰ کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے فرمایا الا انی اشہدکم، سن لو میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنے لخت جگر، اپنی نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو، ابو بکر عمر عثمان کو جو بعد میں خلفائے ثلاثہ کی صورت میں انسانیت اور امت کی رہنمائی کے لیے نکلے، اللہ کے نبی نے انہیں نکاح کا گواہ بنایا۔ اور فقہ کی کتابوں میں یہ جزئی موجود ہے کہ نکاح کے گواہ مسلمان ہوتے ہیں، نکاح کے گواہ کافر نہیں بن سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے حضرت فاطمہ سے نکاح کے گواہ حضور نے ابو بکر بنائے، حضرت عمر کو بنایا، حضرت عثمان کو بنایا، حضرت طلحہ کو بنایا، حضرت زبیر کو بنایا۔ صحابہ کرام، خلفائے ثلاثہ حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح کے گواہ ہیں۔ آج اہل بیت نبوت کی محبت کا تقاضا یہ ہے، قرآن کی آیات کی وجہ سے نہ صحیح، محمد کی احادیث کی وجہ سے نہ صحیح، محمد کے فرامین کی وجہ سے نہ صحیح، فاطمہ کے برقعے کی لاج رکھتے ہوئے ہی صحابہ کرام خلفائے ثلاثہ کی قدر اور احترام کر لیا جائے۔ کس منہ سے کوئی بھی شخص خلفائے ثلاثہ پر، صحابہ کرام پر تبرع و تنقید کر سکتا ہے، جبکہ وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کے گواہ ہیں؟ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ کیا محبت ہے خلفائے ثلاثہ کی، صحابہ کرام کی، حضرت علی اور ان کے خاندان کے ساتھ۔ تھوڑا آگے بڑھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے، ایک کا نام عبد الرحمن، دوسرے کا نام محمد۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی اسماء اور محمد بن ابی بکر کے بیٹے قاسم، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ حضرت ابو بکر کے پوتے اور پوتی کا، ایک بیٹے کی بیٹی دوسرے بیٹے کا بیٹا، ان کا آپس میں نکاح ہوا۔ اللہ نے اس نکاح کے نتیجہ میں ایک بچی عطا فرمائی جس کا نام ام فروہ تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانی، ان کے بیٹوں کا آپس میں رشتہ اور آگے بڑھا۔ انہوں نے اپنے بچے اور بچی کا نکاح کیا، بیٹی ام فروہ پیدا ہوئی۔ پھر اس ام فروہ کا نکاح امام محمد باقر رحمہ اللہ سے ہوا، اور پھر امام باقر کے ہاں ام فروہ کے بطن سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی۔ اب امام جعفر صادق رحمہ اللہ جو امام باقر کے بیٹے ام فروہ کی اولاد ہیں، یہ ام فروہ کے واسطے سے حضرت ابو بکر کے پوتے پڑ پوتے سے آگے جا کے اس خاندان کا فرد بنتے ہیں۔ نواسے پڑ نواسے سے آگے جا کے حضرت ابو بکر کے خاندان کا فرد بنتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ولدنی ابو بکر مرتین، ولدنی ابو بکر مرتین، کہ ابو بکر نے مجھے دوہرا جنم دیا، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا۔ ام فروہ کے واسطے سے اگر دیکھا جائے تو
تو امام جعفر صادق کے ددیال میں ابو بکر ہے، امام جعفر صادق کے ننیال میں ابو بکر ہے، امام باقر کے ہاں امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے ہاں موسیٰ کاظم، پھر آگے چل کے رضا کاظم، پھر آگے تقی علی، پھر آگے نقی علی، پھر آگے حسن عسکری، یہ سارا خاندان سادات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے چلتا ہے۔ میں نے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا صدیق کی عظمت کو سلام کر لو یا خاندان سادات کو مشکوک کہہ دو۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ حضرت علی کے ہاں اب دوسری جانب سے دیکھیے، حضرت علی کے ہاں حضرت ابو بکر کا کیا احترام تھا۔ امام بزاز رحمہ اللہ نے اسید بن صفوان سے حدیث ذکر کی، جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا وہی پریشانی اور اضطراب کی کیفیت تھی جو حضور کے انتقال اور رحلت کے وقت تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، الیوم قد انقطعت خلافت النبوتی، الیوم قد انقطعت خلافت النبوتی، آج کے دن نبی کی خلافت منقطع ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر ابو بکر کے خلیفہ تھے، حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ تھے، حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ تھے، بلا واسطہ بلا فصل جو مصطفیٰ کی خلافت حضرت ابو بکر کے پاس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی وفات پہ فرمایا، الیوم قد انقطعت خلافت النبوتی، آج نبی کی خلافت منقطع ہو گئی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے انقطاع کی بات حضرت علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ کرم اللہ نے ویسے ہی نہیں کی، حضرت علی المرتضی نے بھی دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اتفاقی تھی۔ حضرت علی المرتضی نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کی۔ احتجاج تبرسی میں روایت آتی ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضی سے پوچھا، حل بایعتہ یا علی، اے علی آپ نے بھی بیعت کر لی؟ تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا، نام یا اسامہ، نام یا اسامہ، نام یا اسامہ، ہاں اسامہ میں نے ابو بکر کی بیعت کی ہے، ابو بکر کی بیعت کی ہے، ابو بکر کی بیعت کی ہے۔ جب حضرت علی المرتضی سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو صاحب ریاض النظرہ نے لکھا ہے، حضرت علی نے فرمایا، ایک دنیا کا ستون ہے، ایک دین کا ستون ہے، دین کا ستون نماز ہے، دنیا کا ستون خلافت ہے۔ جب محمد مصطفیٰ نے اپنے زمانہ حیات میں دین کے ستون کا امام ابو بکر کو بنایا ہے تو علی دنیا کے ستون کا امام اس کے علاوہ کو کیسے بنا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت۔ تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، سنیوں کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اقرار بالشہادتین کے بعد دین کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے، ٹوٹل 5 ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اقرار بالشہادتین کے بعد 4 چیزیں ارکان اسلام میں آتی ہیں۔ ان میں 2 وہ ہیں جنہیں انفرادی طور پہ ادا کیا جا سکتا ہے، روزہ ہر کوئی جہاں چاہے نیت کر کے رکھ سکتا ہے، اس میں جماعت کی پابندی نہیں ہے۔ ہر کوئی جب اس کے مال نصاب پر ہولان ہول کی شرط پائی جائے، سال گزر جائے،
جس مستحق کو چاہے اپنی زکات دے سکتا ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں جماعت کی شرط نہیں ہے، 4 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں جماعت کی پابندی نہیں ہے، البتہ 2 چیزیں وہ ہیں جو جماعت کے ساتھ اصل ہے۔ نماز اس میں جماعت اصل ہے، اور حج تو بلا جماعت ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب نماز میں جماعت ہے، حج میں جماعت ہے، تو اللہ نے ان دونوں چیزوں میں اپنے زمانے حیات میں ابو بکر کو امام مقرر کر دیا۔ اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق کو مصلی سپرد کر دیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی رسول پہ جمعرات کی عشاء سے لے کر سوموار کی فجر تک 17 نمازیں پڑھائی، اور سن 9 ہجری میں آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال مدینہ میں موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود امام حج سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کو بنا کے کہتے ہیں کہ اقرار بالشہادتین کے بعد جن 4 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں اجتماعیت 2 میں ہے، ایک نماز میں، ایک حج میں۔ میں دونوں کا امام اپنی زندگی میں ابو بکر کو بنا کے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت، بولو تو صحیح یار، عظمت رسالت، فیضان رسالت، عظمت صحابہ والے میں۔ اب آئیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت علی اور ان کے خاندان کے ساتھ، حضرت علی اور ان کے بیٹوں کے ساتھ مراسم، تعلقات، معاملات، قرابت داری، رشتہ داری کے عنوان پر حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی کے ساتھ بھی مثالی محبت کا اظہار کیا۔ ان کے بیٹوں کے ساتھ محبت کے اظہار میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ حضرت عمر نے حضرت علی اور اولاد علی سے مثالی محبت کا اظہار کیا۔ حضرت عمر جب مدینہ سے باہر کسی سفر پہ جاتے، مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام، اپنا نائب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کے جاتے۔ سن 14 ہجری میں غزوہ عراق پہ جانے لگے، اپنا نائب حضرت علی کو بنایا۔ سن 15 ہجری میں فتح بیت المقدس کے لیے گئے، نائب حضرت علی کو بنایا۔ 17 ہجری میں ایک سفر پہ مدینہ سے باہر گئے تو اپنا نائب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ نجران کا والی اور حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور حضرت علی کے بعد اولاد علی کے ساتھ حضرت عمر کی محبت کا اظہار دیکھیے۔ حضرت علی کی اولاد کے ساتھ محبت کے بارے میں سنیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد سے حضرت عمر نے کس محبت کا اظہار کیا۔ علامہ ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں لکھا، تاریخ ابن عساکر میں موجود، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین کو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ گھر ملنے کے لیے کسی وقت آنا۔ ویسے بھی حضرت حسن اور حسین حضرت عمر کے گھر آتے جاتے رہتے تھے، اور اس کا سبب یہ تھا حضرت حسنین کریمین کی بہن حضرت ام کلثوم، حضرت علی اور فاطمہ کی لخت جگر نور نظر حضرت ام کلثوم حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں تھی، اور یہ بات طرفین کی کتابوں میں موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ محمد بن یعقوب کلہنی نے فروع کافی کی جلد ثانی 141 صفحہ پر باقاعدہ باب باندھا ہے، باب فی تزویج ام کلثوم۔ امام باقر سے اس میں 2 روایات نقل کی ہے، جس میں ام کلثوم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا اقرار ہے۔ صاحب میرات العقول نے ان دونوں روایات کو حسن قرار دیا ہے، جو موضوع تو درکنار ضعیف بھی نہیں ہے۔ شیخ طوسی کی تواب الاستبصار جو 40 اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے ابواب العدت میں، اسی طریقے سے تہذیب الاحکام کے کتاب الطلاق باب عدت النساء اور کتاب المیراث میں روایات موجود ہیں،
جن میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا۔ نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین 99 صفحہ پہ لکھا ہے کہ نبی دختر با عثمان دھات، علی دختر با عمر فرستاد۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے جو جانبین کی طرفین کی کتب میں موجود نہ ہو۔ تو اس بنا پہ حضرت حسن اور حسین کا اپنی بہن کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب نے حضرت حسین بن علی سے فرمایا گھر چکر لگانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لختے جگر حضرت حسین حضرت عمر سے ملنے گھر چلے گئے۔ تاریخ ابن عساکر اور السوائق المحرقہ میں ہے جب حسین گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دروازے کے باہر حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب اندر حضرت امیر معاویہ سے کسی خاص عنوان پر مشاورت کر رہے ہیں۔ حضرت حسین بن علی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے احوال پوچھے، انہوں نے کہا امیر المومنین اندر ہیں، حضرت معاویہ سے مشاورت چل رہی ہے اور اس وقت مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ بات حضرت حسین بن علی نے سنی وہ خود سوچ کر واپس پلٹ گئے کہ جب عبداللہ اندر نہیں جا سکتا حسین کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ واپس پلٹے، حضرت عمر کی بات میں حسین ابن علی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ کو بلایا آپ نہیں آئے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں آیا تو تھا لیکن عبداللہ بن عمر نے کہا خاص مشورے میں ہے، مجھے بھی اس وقت اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے سوچا جب عبداللہ اندر نہیں جا سکتا تو حسین اندر کیسے جائے گا؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے ہاں خانواد علی کا، خانواد نبوت کا، حسین ابن علی کا لحاظ دیکھیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں حسین تو نے یہ کب سے سوچ لیا کہ تیرے اندر اور عبداللہ بن عمر کے اندر میرے ہاں برابری ہے؟ جو لحاظ میرے ہاں نبی کے خاندان کا ہے وہ بیٹے کا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، سنیوں کے شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، متکلم اسلام علامہ شاہ نواز فاروق۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے سنی لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں سنی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں لکھا اور صاحب ریاض النظرہ نے بھی لکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے جب مدائن فتح ہوا اس کی غنیمت قصر خلافت میں پہنچی، حضرت عمر بن خطاب نے مسجد نبوی میں ڈھیر لگانے کا حکم دیا۔ جب مسجد نبوی میں مدائن کی غنیمتوں کو جمع کیا گیا تقسیم غنائم اور تقسیم اموال کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب نے سب سے پہلے حضرت حسن کو بلایا 1000 دراہم دے دیے، پھر حضرت حسین کو بلایا 1000 دراہم دے دیے، پھر دیگر صحابہ آتے رہے انہیں بھی عطا ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے تو حضرت عمر بن خطاب نے عبداللہ بن عمر کو 500 دراہم عطا کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا امیر المومنین جب نبی کے زمانے حیات میں میدان جہاد سجتے تھے، صحابہ کرام میدان کارزار میں ہوتے تھے، میں اپنی تلوار پکڑ کر حضور کے ساتھ جہاد کے میدان میں اترتا، میں کافروں کے ساتھ لڑائی کرتا، میں ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا۔ جس وقت میں میدان جہاد میں اتر کر محمد کی معیت میں لڑا کرتا تھا، یہ حسن و حسین نبی کے نواسے، علی کے لختے جگر، فاطمہ کے نور نظر اس وقت مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ اسماء الرجال کے ماہرین نے اسماء الرجال کی کتابوں میں لکھا ہے جب حضور کا انتقال ہوا حضرت حسن کی عمر 7 برس تھی، حضرت حسین کی عمر 6 برس تھی، اور یہ عمر واقعتاً ایسی ہی ہے کہ بچے کسی بھی حکم کے مکلف نہیں ہوتے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حسن و حسین کو 1000 مجھے 500، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے عبداللہ بن عمر اس کا باپ علی ہے، تیرا باپ عمر ہے۔ یہاں ایک اشکال دور کرتا چلا جاؤں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب افضلیت کی ہے، اس لیے کہ افضلیت اصل ہے، خلافت اس کی فرع ہے۔ جو افضل ہوگا وہی خلیفہ ہوگا۔ محمد مصطفیٰ کے بعد
امت میں افضل ابو بکر تھے، خلیفہ بھی ابو بکر تھے، ان کے بعد افضل جناب عمر تھے، خلیفہ بھی عمر تھے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف جلد اول میں سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک قول ذکر کیا، جس میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کی مسلکی علامات کا ذکر کیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں من السنت والجماعہ تفضیل الشیخین و محبت الخطنین، اہل سنت والجماعت کی مسلکی علامت شیخین کی تفسیر ہے، تمام صحابہ کرام میں انہیں افضل ماننا ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود نے خلفائے راشدین میں لکھا ہے ابو بکر و عمر کی افضلیت یہ قطعی درجے کی ہے، بالاجماع تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ اس لیے علامت یہ بتائی گئی تفسیر الشیخین و محبت الخطنین، نبی کے دونوں دامادوں کے ساتھ، جن میں حضرت عثمان نبی کے دوہرے داماد ہیں، حضرت علی نبی کے قہرے داماد ہیں۔ ان سے محبت کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ادوار خلافت میں مسلمانوں میں اختلافات ہوئے، ان اختلافات کی وجہ سے کسی کے دل میں کدورت نہ آئے، بلکہ نبی کی مساہرت کی وجہ سے، دامادی کے رشتے کی وجہ سے ان کی محبت کو دل میں جگہ دینا وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو حضرت علی کی فضیلت سے حضرت عمر کی فضیلت زیادہ ہے، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ لیکن یہ جو بات کہی عبداللہ بن عمر کو کہ تیرا باپ عمر ہے، اس کا باپ علی ہے، یہ محض نبی کی قرابت کے لحاظ میں کہی گئی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا اے عبداللہ تو دیکھ تو صحیح، حضرت حسین کا نانا محمد ہے، نانی خدیجہ ہے، مامو ابراہیم ہے، چچا جعفر طیار ہے، خالہ رقیہ اور ام کلثوم ہے۔ کیا تجھے یہ فضیلتیں حاصل ہیں؟ اگر تجھے یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہے تو تو خاموشی اختیار کر۔ بیٹے کو سمجھایا، یہ بات چلتے چلاتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ جب حضرت علی تک یہ بات پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا میں نے حضور سرور عالم کو اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ۔ عمر بن خطاب اہل جنت کے سردار ہیں، عمر بن خطاب اہل جنت کے سردار ہیں۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ وہ بھی فرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے، حضرت عمر عظیم ایسے کہ ان کے بارے میں کہا گیا بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا۔ وہ دیکھنے میں ایک تھا لیکن حقیقت میں کارواں تھا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔ کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا؟ وہ نیک سیرت حیا کا پہکر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر۔ وہ ایک عظیم صفت مجاہد، شاہی صفت مجاہد، وہ ایک حقیقت میں کارواں تھا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا۔ کلندرانہ حیات اس کی، پیغمبرانہ صفات اس کی، وہ مفلسوں کی ردا تھا، وہ ریشم کا سائباں تھا، وہ ایک علماء بشارتوں کا، بصیرتوں کا، بصارتوں کا، اسی سے رستے تلاش کرنا، وہ دین فطرت کی کہکشاں تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوالفشاں تھا۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ میں نے نبی کو، حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ان عمر بن الخطاب
सिराज अहलिल जन्ना। हजरत अली की ये बात हजरत उमर तक पहुंची। वो बात सहाबा की मईयत में हजरत अली के पास तशरीफ लाए। अली वाकईतन आपने ये बात नबी से सुनी है? हजरत अली फरमाने लगे मैंने अपने कानों से नबी से सुनी है। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अली मुझे एक कागज पे लिख दोगे? एक कागज की पर्ची पे मुझे लिख के दे दो। हजरत अली ने कागज कलम मंगवाया, उस पे लिखा उमर के लिए अली इस बात का जामिन है कि मोहम्मद मुस्तफा ने जिब्रील से सुना, जिब्रील ने रब्बे जलील से सुना, रब्बे जलील ने फरमाया इन्ना उमर बिन खत्ताब सिराज अहलिल जन्ना। उमर बिन खत्ताब अहले जन्नत का चराग है, उमर बिन खत्ताब अहले जन्नत का सूरज है, उमर बिन खत्ताब अहले जन्नत की रोशनी है, उमर बिन खत्ताब अजीम शख्सियत है। रहबर उमर, आका उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, रहबर उमर, आका उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर। हजरत उमर इतनी अजीम शख्सियत है। बरतर उमर, बाला उमर, आला उमर, औला उमर, ज़ाते नबी पाक पर सौजान से शहदा उमर, ईमान में ईकान में एहसान में यकता उमर, बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रूम से अबरे करम बनकर उठा ईरान पर बरसा उमर। माबाद खत्मुल मुरसलीन कोई नबी उठना नहीं और ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। नारे तकबीर, अज़मत रिसालत, गली गली नगर नगर। हजरत उमर बिन खत्ताब के यहाँ हजरत अली और उनका खानवादा कितना मोहतरम, और खानवादे के यहाँ हजरत उमर कितने मोहतरम। रिवायात में आता है हजरत अली खलीफा बनने से पहले अबू हफ्स कह के पुकारते थे। जब खलीफा बन गए कभी अबू हफ्स नहीं कहा, हमेशा अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारते। और अल्लामा इब्ने हजर ने सवाइकुल मुहरिका में लिखा हजरत अली कहते थे जब सालेहीन का जिक्र हो तो उमर को कभी ना भूलना। ये है प्यार और मोहब्बत। अब आखिरी बात, हजरत उस्मान के साथ क्या ताल्लुक था, क्या रिश्तेदारी थी? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की एक बेटी आयशा बिनते उस्मान, हजरत उस्मान ने उनका निकाह पहले हजरत हसन से किया। जब हजरत हसन दुनिया से रुखसत हो गए, उठाइए नस्बे कुरैश, फिर हजरत उस्मान की बेटी हजरत उस्मान की बेटी आयशा बिनते उस्मान का निकाह पहले हजरत हसन से हुआ। जब वो चले गए फिर निकाह हजरत हुसैन से हुआ, और हजरत हुसैन की बेटी सिकीना बिनते हुसैन, पहले इनका निकाह मुसअब बिन जुबैर से हुआ। उनके चले जाने के बाद हकीम बिन हिजाम के पड़पोते से हुआ, और तीसरे नंबर पर सिकीना बिनते हुसैन का निकाह हजरत उस्मान के पोते ज़ैद बिन आमिर बिन उस्मान से हुआ। और खुद हजरत अली और हजरत उस्मान हम जुल्फ हैं, इस तरफ ये और उधर दूसरी तरफ से आप मुलाहजा कीजिए हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान के यहाँ कितने मोहतरम थे। हजरत अली के यहाँ उनका कितना एहतराम था। जब हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के घर का मुहासरा हुआ, आपने अपने दोनों शहजादे हजरत हसन और हुसैन को हजरत उस्मान के घर का पहरेदार बना दिया कि जाएं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की दरसगाह और तालीम गाह में इस्तिकामत का दर्स सीखे, वहाँ अल्लाह के हक होने का नारा बुलंद करने का सही तर्ज और उसलूब सीखे, ताकि किसी मौका पर जब ताकत सामने आए तो ये रब के सिवा उस ताकत के सामने न झुके। इसीलिए किसी ने कहा कटाकर गर्दने अपनी बतला गए ये करबला वाले, कटाकर गर्दने अपनी बतला गए ये करबला वाले, कि किसी ताकत के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। ए करबला की खाक इस एहसान को न भूल कि तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल। उसमें हजरत हुसैन के लहू से तू रंगीन हो गई और सैराब कर गया तुझे खूने लगे रसूल।
یہ حضرت عثمان بن عفان کی درسگاہ کی تعلیم تھی کہ حضرت حسین بن علی کے بارے میں کہا گیا جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے خون سے اپنے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جمع بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، وہ جو خون غم کو خوشی کے سانچے میں ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، یہ وہاں سے سیکھا۔ اور پھر اب خلفائے ثلاثہ کے حوالہ سے ایک حوالہ عرض کر کے بات کو سمجھتا ہوں۔ جعفریات میں لکھا ہے ان ابا بکر و عمر و عثمان کانوا یرفعون الحدود الی علی بن ابی طالب، خلفائے ثلاثہ نے اپنے اپنے زمانے خلافت میں حدود و قصاص کے فیصلے حضرت علی کے سپرد کر رکھے تھے۔ چیف جسٹس حضرت علی کو بنا رکھا تھا، خلیفہ حضرت ابو بکر، چیف جسٹس حضرت علی، خلیفہ حضرت عمر، چیف جسٹس حضرت علی، خلیفہ حضرت عثمان، چیف جسٹس حضرت علی۔ اس لیے اب ان دونوں کے تعلقات سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم ان کے درمیان لڑائی کی من گھڑت کہانی کو دفن کر دیں، جیسے ان کے درمیان محبت تھی، مودت تھی، الفت تھی، عقیدت تھی، اس معاشرے کو ان کے نام پہ تقسیم نہ ہونے دیں، اور یہ صدا بلند کریں کہ احساس صداقت رکھتا ہوں، احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا، دل میں غیرت، توفیق شجاعت رکھتا ہوں، اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی یاران نبی سب سے محبت رکھتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا